الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 104 سے لے کر 105 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ حجت ہے، وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ اپنے باپ دادا کی ہی تقلید کیے جائیں گے، خواہ انہیں کسی بات کا علم بھی نہ ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خود اپنی طرف بھی دھیان دیا کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور جب ہم طائرانہ جائزہ لیتے ہیں کلام اللہ کی ان آیات کا جو آج ہمارے سبق کا موضوع ہیں، ناظرین کرام ہمیں ایک بات سامنے آتی ہے کہ جاہلیت کی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی بہت نمایاں تھی کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کلام اللہ میں صراط مستقیم کی نشاندہی کی جاتی تھی، دعوت حق کا اعلان کیا جاتا تھا، تو اس وقت موجود لوگ وہ کہا کرتے تھے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے حجت اور دلیل صرف وہی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ جس طریق پر ہمارے آباء و اجداد یا باپ دادا چلتے تھے ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے ناظرین کرام وہ ناحق کو اپنا کر حق کا انکار کر دیتے تھے، اور یہ وہ شیطانی وسوسہ تھا کہ جس نے ان لوگوں کو مستقل طور پر گمراہ کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، جب ان کو آر دلائی جاتی تھی، شرم دلائی جاتی تھی، احساس دلایا جاتا تھا کہ کیا تم اسی کی پیروی کیے جاؤ گے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بے شک کہ وہ حق پر نہیں تھے تب بھی، بے شک انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا تب بھی تم انہی کی پیروی کیے جاؤ گے؟ ناظرین کرام، ان کا جواب ہوتا تھا ہاں ہم اسی پر کاربند رہیں گے۔ ناظرین کرام، اس پیرائے میں پھر اللہ رب العزت نے آج کے سبق کی یہ آیات نازل کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام پر ایمان لاؤ اور رسول کی طرف آؤ کہ وہ تمہیں حق کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ تمہیں جاہلیت سے شعور کی طرف لاتے ہیں، وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا نہیں، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ شیطانی استدلال تھا کہ جس نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے محروم کر رکھا تھا، اور اس شیطانی استدلال پر پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت کی طرف سے کاؤنٹر استدلال آتا تھا کہ کیا اسی راستے پر چلو گے جو تمہارے آباء و اجداد کا تھا، بے شک وہ حق پر نہیں تھے تب بھی۔ یہاں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بھی سوالیہ نشان چھوڑ کر ہمیں ایک خوبصورت تلقین کی ہے، درس دیا ہے، ہدایت دی ہے، نصیحت کی ہے کہ اگر کسی پر تنقید بھی کرنی ہو تو یہ اسلوب نہیں ہے دانش مندی کا کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ تو خود جاہل تھے، وہ تو خود حق پر نہیں تھے،
اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، کاؤنٹر استدلال کرتے ہوئے بھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ ان کی تقلید پر آمادہ ہو جو تو خود گمراہ تھے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ان کی زبانوں سے کہلوانا چاہا ہے، خود ان کی سماعتوں سے یہ ٹکرانا چاہا ہے کہ کیا اس کے باوجود کہ وہ حق پر نہیں تھے تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو سوالیہ نشان سے ناظرین کرام ہمیں تلقین کی ہے کہ براہ راست کسی کو ہدف تنقید نہیں بناتے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ تو خود گمراہ تھے تو ہو سکتا تھا ان کی زبانوں سے کچھ اور نکل جاتا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سوالیہ نشان چھوڑا، ان کے ضمیروں کو تھوڑا سا جگانے کے لیے، اور خود ان میں احساس پیدا کرنے کے لیے یہ سوالیہ نشان اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سبق، یہ صدا ہمارے لیے بھی ہے کہ براہ راست کسی کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو جاہل قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ خود جاہل تھے تب بھی، کتنا نازک انداز ہے یہاں پر سوال کا اور جواب کا۔ اور ناظرین کرام یہاں پھر اللہ رب العزت نے یہ ایک اصول طے کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی تقلید پر تم آمادہ ہو اور وہ حق پر بھی نہیں تھے پھر بھی تم ان کی تقلید کیے جاؤ۔ تو ناظرین کرام یہاں سے اللہ رب العزت نے اور بھی ہمیں جگانا چاہا ہے، احساس دلانا چاہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر ماں باپ ہوں، آباء و اجداد ہوں، بڑے ہوں اور انہی کی تقلید کیے جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حق کا راستہ دیکھتے ہیں، حق کے پیغام کو دیکھتے ہیں اور حق کی منزل کو دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ منزل اگر تو صالحیت ہے پھر تو یہ راستہ حق ہے، اگر منزل جاہلیت ہے پھر یہ راستہ باطل ہے۔ تو ہمیں یہ خود ضمیر کو جگانا چاہا ہے ہمارے کو۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی غور کریں گے آج کے پروگرام میں کہ تقلید کے اصول کیا ہیں جو وہ جھٹ سے کہتے تھے ہم تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ تقلید ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے، ایک روایت ہمیں ماضی کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر تو وہ منزل صالحیت کی ہو پھر تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے اس سفر کو، لیکن اگر جاہلیت منزل ہو پھر اس سفر کو اپنانا نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ حق نہیں ہے، ہماری ذات کا بھی اور ہماری ذات کے تقاضوں کا بھی حق نہیں ہے کہ اس راستے کو اپنایا جائے جس کی منزل جاہلیت ہے۔ ناظرین کرام یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے اور تقلید کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آج کے سبق میں ہمیں ایک اور نصیحت کی گئی ہے کہ انسان کو ہر وقت دوسروں کو ہدف تنقید نہیں بناتے رہنا چاہیے بلکہ اپنی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ مجھ میں کیا کیا خامی ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کبھی انسان اپنی ذات کی طرف غور کرے کہ میں کیا ہوں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ میں دوسروں کو تو عیب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیا میری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے؟ ناظرین کرام اگر اللہ رب العزت کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے، اس فکر پر عمل کرتے ہوئے ہم روزانہ اپنا محاسبہ شروع کریں، اپنی ذات کا محاسبہ شروع کریں، اپنی ذات کا مواخذہ شروع کریں، تو آنے والا کل بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری خطاؤں سے، بہت ساری برائیوں سے ہمیں پاک کر دے گا۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا مقدمہ ہے پروگرام صدائے قرآن کا، اور اس سبق سے ہمارے لیے عبرت کے کیا نصائح ہیں، فکر و عمل کے کیا زاویے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں، جن کو میں کہا کرتا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ سراپائے شفقت ہیں، سراپائے شفقت ہیں۔ ان کی ذات اور ان کی صفات اور ان کی زندگی، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی فکر، ان کا عمل شفقت ہی شفقت ہے۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، آپ علوم عربیہ کے ماہر استاذ ہیں، منہاج یونیورسٹی میں آپ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ
آف عربک ہیں ماشاءاللہ، ابھی آج ہی اس عہدے پر، اس مسند پر فائز ہوئے ہیں. ان کو مبارکباد بھی ہم دیں گے کہ ماشاءاللہ پہلے اسی شعبے کے استاذ تھے، آج صدر نشین ہو گئے ہیں شعبہ علوم عربیہ کے منہاج یونیورسٹی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام بہت ورحمۃ اللہ. شکریہ، خیر آج ہی مجھے مبارک. معلوم ہوا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت اللہ رکھے. آپ کو اور مزید عزت و آبرو نصیب کرے، شکریہ. اور ترقیاں نصیب کرے. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقبول آواز، جن کی آواز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، عقیدت عطا کی ہے، رچاؤ نصیب کیا ہے، ماریہ انجم بارگاہ رسالت مآب میں کلام پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے بہت کرم ہے. حسب معمول مقدمہ آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا. بات یہیں سے شروع ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ دور جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ ضد پہ قائم تھے، ہٹ دھرم تھے وہ لوگ. اگر روشنی سے راستہ نظر آتا ہے پھر اندھیرے کو ہی اپنایا جائے تو اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آؤ صراط مستقیم کی طرف، آؤ ایمان کی طرف، آؤ میرے رسول کی طرف. تو ایک ہی جواب تھا، نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے کو ہی مانیں گے اور یہی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، اور بلکہ ساری دنیا ایک طرف، ماں کا آواز دینا ایک طرف. لیکن یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ایک خط امتیاز کھینچا ہے. کہاں تک تقلید ہو سکتی ہے ماں باپ کی، کہاں نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پبلک نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کی افہام و تفہیم کا یہ پروگرام سورہ مائدہ کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے، اور بالاستیاب ساری آیات پر یہ پروگرام چل رہا ہے. اور یہ آپ کا خاصہ ہے اور پبلک نیوز چینل کا کہ جو اس کو قرآن مجید کی جو خدمات ہیں، قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ترکیز کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آج کے سبق پر اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ روشنی دیکھنے کے باوجود جو ہے روشنی کی طرف نہیں آتے تھے. جی، اندھیرے کو ترجیح دیتے تھے. کیوں؟ اسی لیے ان کو جاہلی کہا جاتا تھا. جاہلیت کا معنی یا جہل کا معنی صرف لا علمی نہیں ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا. علم تو انہیں تھا، دیکھ تو وہ رہے تھے. اس کا معنی ہوتا ہے حماقت، اچھا، صفاحت، عقل مندی نہ ہونا، دھرمی، جی، نادانی، یعنی بندہ دانا نہ ہونا، اس کی دانش کام نہ کرنا. جو ایسے لوگ ہوں تو پھر انہیں جاہل کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں وہ حق کو دیکھتے بھی تھے، روشنی کو دیکھتے بھی تھے، دین کے بتائے ہوئے اصول. دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا. کفار و مشرکین کے یہ حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں اللہ کے نازل کردہ قرآن مجید کے راستے کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے ہمارے اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے آباء و اجداد کا جو راستہ ہے وہی کافی ہے. اب یہاں کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ آل عمران میں جانا پڑے گا. پہلے پروگرام ہو چکا ہے. سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے. وہاں بھی کچھ لوگوں نے حسبنا کہا تھا اور یہاں بھی انہوں نے حسبنا کہا. حسبنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے کافی ہے. تو سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو جب کہا گیا، ڈرایا چند لوگوں نے کہ جی آپ کے مد مقابل جو جماعت ہے وہ بڑی پاورفل ہے، وہ زیادہ لوگ ہیں، تم ان سے ڈرو. انہوں نے ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا
اور پھر انہوں نے یہ منہ سے بولا، اللہ نے ان کی تعبیر، ان کے کلمات کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہت اچھا کارساز ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ جی تو یہاں جو ہے ان کی حماقت کا عالم دیکھیں، اس مضبوط قادر خالق اور مالک رب کو، اس کے طریق کو، اس کے پیارے رسول کے طریق کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ حسبنا، ہمارے لیے کیا ہے، ما وجدنا علیہ آباؤنا، جی یعنی ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ تو یہ ان کی حماقت پر دوسری دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی جو ترجمانی ہے، ان کے الفاظ جو ہیں، ان کا جو انداز ہے، اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ہمیں اپنے بڑوں کے کون سے کاموں کی تقلید کرنی چاہیے اور کون سے کاموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ واضح پیغام ہے شریعت اسلامیہ کا، قرآن مجید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کاموں کی پیروی کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان جو ہے حد فاصل ہے جو دونوں میں لاگ کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ کا معاملہ آ جائے تو حسن معاشرت سے منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے گا، ان کی کفالت بھی کی جائے گی، ان کا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں ان کی تقلید نہیں ہوگی۔ دین کے معاملے میں تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی، آپ کے عشاق کی، آپ کے امتی اور علماء کی ہی کی جائے گی۔ تو یہ ایک مین بنیادی فرق جو ہے، خط امتیاز ہے اس حوالے سے۔ صحیح، یعنی کہ حسن معاشرت کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اور ترجیح یہی ہے کہ ویسے قرن کو اپنایا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری عمر اس کو برداشت کر لیا کہ نبی کریم سے شدید محبت ہے، پھر بھی ماں چھوڑ کے نہیں گئے، ملاقات نہیں ہو سکی، جی ہاں، اور یہ عذر ہمیشہ مانے رہا کہ میری ماں کو کون سنبھالے گا۔ اچھا، یہ تو غیر مسلم ماں باپ ہوں تو یہ ہے، اگر ماں باپ ہوں ہی مسلمان تو پھر ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن برتاؤ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہے کہ جب بھی دعا کرو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب العالمین میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما، ایسے کرم فرما جیسے وہ بچپن میں میرے اوپر رحم فرماتے تھے۔ تو بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ شفقت ماں باپ کی کتنی ہوتی ہے، یہ ایک باپ اور ماں ہی جان سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دعا اہل ایمان کو والدین کے احترام اور ان کے حق کے لیے عطا فرمائی ہے۔ کوئی ایسا رشتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جو ماں اور باپ کے علاوہ آپ کا منتظر ہو اپنی نیند کو چھوڑ کے، اور بیٹا، اولاد، بیٹی، بے شک اس کی عمر 60 سال ہو اور ماں باپ اگر زندہ ہوں پھر بھی پوچھتے ہیں بیٹا کھانا کھایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص جو ہے نا شفقت اور عاطفت ماں اور باپ کو عطا فرمائی ہے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک وقت جی ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے کہ حد فاصل کیا ہے، خط امتیاز کیا ہے، کہاں تک ہم اپنے ماں باپ کی خدمت، اطاعت، تقلید کریں گے، اور کون سا ایسا نقطہ آتا ہے جہاں پر ان کی تقلید کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو صاف انکار کر دو، اللہ کی ذات کے علاوہ پھر کوئی دوسری ذات درمیان میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 105 تک کے مضامین ناظرین کرام پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ ماں باپ
اگر شرک پر آمادہ کریں پھر ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، پھر ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ان کی خدمت میں، ان کی اطاعت میں اگر ہم چاہیں بھی تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، یہ تو ہوگی ڈاکٹر صاحب، طے ہو گیا۔ تقلید کی جو بات آ رہی ہے آج کے سبق میں کہ ہم تو تقلید کریں گے اپنے آبا کی، باپ دادا کی، وہ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب طے کر لیا قرآن کریم کی نص کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ماں باپ کے علاوہ صراط مستقیم کو پانے کے لیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے، اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی منزل کو پانے کے لیے کسی بڑے کی تقلید ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں سادہ انداز میں اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، اور وہ لاجیکلی ہوگا کہ جب بھی کسی بڑے تک پہنچنا ہوتا ہے تو ہمیں واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے آداب، اس کی شان اور اس کے مقام کو ہم ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں کچھ ایسا واسطہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان آداب کو سمجھتا ہو تو وہ اپنے ساتھ سکھاتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے وہاں تک لے جائے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی کی اجازت اور معافی کے ساتھ، بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ آداب۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں پر جب یہ سوال آتا ہے نا کہ کسی واسطے سے، تو آگے سے کاؤنٹر ایک رائے آتی ہے، اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے آداب بھی تو سیکھنے ہیں۔ آداب بھی سیکھنے، اس میں تو کوئی شک نہیں وہ ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے اس کا دوسرا جواب یوں بھی ہے نا، دیکھیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اپنی شان کے مطابق موجود ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے تک ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، اس بندے تک بھی پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا واسطہ اختیار فرمایا، انبیاء کو منتخب کیا، ان کے ذریعے اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ صحیح، یہ بھی ایک درس اور اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا۔ اور جب اللہ کے پاس جانا ہے تو جیسے آپ نے نقطے کو محفوظ کیا اور اس پہ زور دیا آداب والے کو، یہ بہت اہم ہے۔ جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آداب بندہ سیکھتا ہے تو پھر بڑے تک پہنچتا ہے، ہستی بڑی تک اس کا رسائی ہوتی ہے، پھر وہ ہستی جو ہے آلریڈی پہلے سے سیکھ چکی ہوتی ہے کسی دوسری ہستی سے۔ صحیح، یہ ایک تسلسل ہے۔ دیکھیں جیسے ایک لائٹ ہے، ہم جو الیکٹریسٹی ہے، جب کسی تک پہنچانی ہے تو ساتھ پہلے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اس سے پہلے بڑا ہوتا ہے، پھر آگے میٹر ہوتے ہیں، آگے سب میٹر ہوتے ہیں، آگے سوئچ ہوتے ہیں، تو ایک ڈائریکٹلی جو اس کی پاور ہے وہ آگے تک نہیں پہنچتی۔ اگر وہ سارے وولٹیج جو ہے الیکٹریسٹی کے کسی چیز پہ ڈالیں تو آگے جل جائے، تو وہ اس کو طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو آگے فلو دیا جاتا ہے۔ جو فلو میں طاقت بڑھتی جاتی ہے، کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا پریشر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے لاجیکلی کہ اللہ تک اگر جانا ہے تو اللہ کے تک ایک بڑی بارگاہ ہے، اس کے بڑے آداب ہیں، پہلے آداب سمجھنے ہیں، تو آداب سمجھانے والوں کے بھی درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، پھر ان میں آقا کریم علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ دیا، پھر صحابہ کرام آئے، اہل بیت، تبع تابعین ہیں، چلتے چلتے آج کے زمانے میں علماء ہیں، جی ہاں ایسے ہی ہے، جن سے ہم آداب سیکھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ، اللہ تک رسائی، رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب سیکھے جا سکتے ہیں کہ کیسے اس کو مخاطب کرنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، وہ نقوش قدم کہاں کہاں ہیں، اب یہ سیکھنا۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، جو صحابہ آداب سیکھ چکے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، یا دیگر صحابہ کرام، وہ جب کوئی دیہاتی آتا تھا تو وہ اپنے خاص طریقے سے کوشش کرتا تھا، میں
حاضر ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں، لیکن صحابہ کرام بتاتے تھے کہ اس بارگاہ میں جانے کے آداب یہ ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ نہ بتا سکتے تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی بتایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حجروں کے پیچھے سے آواز نہ دو، یہاں انتظار کرو. یہ آداب بارگاہ مصطفی ہیں. جی بالکل. صلی اللہ علیہ آپ وسلم. کو دعوت پہ بلائیں تو کھانا کھا کے اٹھ بھی جایا کرو، اٹھ بھی جایا کرو، انتظار نہ کرتے انتظار رہو، نہ کیا کرو. برتنوں کو نہ دیکھتے رہا کرو. مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں آداب بارگاہ بات کرنے کے آداب جی ہاں، سکھائیں. آواز اونچا نہیں کرنی، تکلف نہیں اختیار کرنا، حضور کے آگے نہیں چلنا، آپ کے ساتھ یعنی ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو اس لیے آداب سکھانے والے یا وہی ہو سکتے ہیں جن کو صحبت میسر ہوتی ہے. ہاں صحبت سے، یہ کتابوں سے نہیں آتے، صحبت سے آتا صحبت سے آتے ہیں. اور شعور ڈیولپ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی اس زمانے میں ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی چیز دیکھتے ہیں کسی بڑے کی بارگاہ میں، عالم سکالر کی، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ شعور کا عروج اور ارتقاء کتنا عظیم ہے. بارگاہ نبوی کی حاضری کے بھی شعور، لوگوں کے تصورات وہ بڑوں سے ہی ملتے ہیں. بڑوں سے ملتے ہیں. کتابوں سے یہ پڑھ پڑھ کے اتنی جلدی وہ چیزیں نہیں ملتی جو چند لمحوں کی صحبت سے مل جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے. سننا تو دور کی بات ہے، وہ میرے دلوں کے بھید جانتی ہے. مجھے کیا غم لاحق ہے اس سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ سب کچھ معلوم ہے اس کو. لیکن اب وہ چاہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو. پھر اس نے مانگنے کے آداب ہمیں بتائے. اب وہ پریکٹیکلی ہم کیسے ان آداب تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کسی کو سدھ راہ بنایا جا سکتا ہے، بالکل کسی کو سنگ میل بنایا جا سکتا ہے، کسی کو شیخ بنائیں گے، معلم اختیار کریں گے. جی دیکھیں نا، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو صفت عطا فرمائی عظیم، وہ صفت معلم ہے. آپ معلم کائنات ہیں. صحیح، آپ معلم کائنات ہیں. جی اور آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے خدا کی معرفت کیا ہے. بالکل اور ایسے ہی. آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس بارگاہ الہی کی معرفت کے آداب کیا ہیں، کیسے اس ذات کو ہم. اب یہاں سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا، اللہ نے آپ کو درجہ عطا فرمایا معلم کائنات کا، تو کیا یہ آپ نے اس کے بعد بند کر دیا یا وراثت چھوڑ کے گئے؟ چھوڑ کے گئے. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو اللہ نے علم اور معلم کا درجہ آقا کریم کو عطا فرمایا وہ وراثت علماء کے حصے میں آئی ہے. بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب یہ طے ہے، جی ہاں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، سننے والا ہے، سننے والا ہے. بالکل ایسے. تمہارے دکھڑوں کو جاننے والا ہے. نہ بھی پکارو تو وہ دل کی دھڑکنوں سے جانتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. بالکل ایسے. تمہارے لب ہلتے نہیں ہیں لیکن تمہارے اندر کیا ہے اس کو پورا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے. لیکن اگر تقلید سے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بارگاہ الہی میں قبولیت کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتی ہے، مجھے کیسے گڑ گڑا کے، کیسے ہاتھ باندھ کر، کیسے غلامانہ انداز سے اس سے مانگنا ہے، تو وہ آداب ہمیں اپنے بڑوں سے ہی ملیں گے، اہل اللہ سے ملیں گے، اولیاء اللہ سے ملیں گے، جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیضان سماوی سے آراستہ کیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے. اپنا محبوب بنایا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم دوبارہ وقفے پہ چلتے ہیں، اور وقفے میں ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے کہ ہم دربار رسالت میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ، پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ. جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا، ناظرین کرام سبکن سبکن، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً صدائے قرآن دیتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 104 اور 105 پر. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. دوسرا پہلو آج کے سبق کا یہ ہے، ہمیں ایک تلقین کی ہے، اللہ رب العزت نے خود ہی جھنجھوڑا ہے
جی جی عام طور پر انسانوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ بے شک میں ہوں، ہم ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ خود کیا بے نہیں نظر کر رہا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، اور میری سوچ کے، میری فکر کے، میرے عمل کے دوسروں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم دوسروں کی ٹوہ لگانے میں لگے رہتے ہیں، خود اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنا دھیان نہیں کرتے کہ ہم کیا ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہاں پر اپنے بارے میں بھی تو سوچا کرو، اس کی اہمیت اور فضیلت بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیت نمبر 105 اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ہماری ذات کا بھی حق ہے، ذات کا بھی حق ہے۔ اب یہاں اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے، تفسیر ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ذات کو اللہ کی پیروی میں لے آؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ صحیح۔ اب دوسرا مفہوم اگر حصے کو ملائیں تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تمہیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اصحاب سنن نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ جی انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر ہے، جو معنی ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے قیام فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد مخاطب کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ آپ جو اس آیت کی تعویل کرتے ہو وہ اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہو۔ اچھا، اس آیت کی تعویل یہ ہے، اور فرمایا کہ سنو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے لوگ کسی بری چیز کو دیکھیں تو اس کو اگر وہ نہ روکیں، انفسکم کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ کسی منکر کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں اور وہ نہ روکیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قول رسول بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو برائی کر رہے ہیں ان پر بھی سختی اور سزا ہوگی، اور تمہیں نہ روکنے کی وجہ سے بھی سختی اور سزا ہوگی۔ اچھا، انفسکم کا معنی کتنا عظیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم کی حدیث مبارکہ سے یہ بیان فرمایا۔ اور ائمہ نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، جو قرآن مجید میں دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی کی طرح ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے خاندان، اہل و عیال کے ازواج کو بھی عذاب سے بچاؤ۔ یعنی خاندان کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، سب کو اللہ کے عذاب سے بچانا اس آیت کے اندر درس ہے۔ اسی طرح کی دوسری آیت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے خطاب فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے حبیب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے ڈر سے بچائیں، ان کو ڈرائیں۔ تو یہاں جو درس ہمیں مل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے تفہیم سے اور آقا کریم کی حدیث سے، وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو بچانے سے مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا، معاشرے کی خیر کی اور بھلائی کی کوشش کرنا، تاکہ معاشرے میں ہر ذی حق کو اس کا حق مل جائے اور ہر رہنمائی کے طالب کو اس کو صحیح رہنمائی میسر ہو سکے جو آپ کے اختیار میں۔ تو اس آیت سے یہ مفہوم ہمیں درس ملتا ہے۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب وہ بھی روشنی ڈال دیں جو میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں بھی، کہ جب وہ لوگ کہتے تھے ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ قائم رہیں گے، جی جی، تو اللہ کا یہاں کتنا نزاکت پر مبنی کاؤنٹر استدلال ہوتا ہے، استفہامیہ انداز ہے کہ بے شک وہ خود بھی گمراہ رہے ہوں، جی جی، بے شک وہ خود بھی حق پر نہ ہوں، تب بھی یہ نہیں کہا کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ یہ ایک جو ہے حسن براہ راست تنقید کا نشانہ نہیں اللہ نے بنایا، اگرچہ وہ لا علم ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں تب بھی آپ اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے، سب لوگوں کے لیے حسن معاشرت کا ایک پہلو ہے
اور جو ہارمنی ہے، غیر مسلم جو ہیں، نان مسلمز جو ہیں، یا جو اسلام کو انکار کرنے والے ہیں، استدلال کے آداب بتائے، گفتگو کے آداب بتائے، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کا ایک قسم کا اس میں سے سبق بھی میسر آتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ جب آپ آتے ہیں تو علم کے موتی بکھیر کے جاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی آج ہمارے مہمان تھے۔ اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ ماریا انجم سے عرض کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام صدائے قرآن سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے نبی، دے تبسم، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، دے تبسم، سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی،
بے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی